باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 8، 9 اور 10 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تلاوت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو اور بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے رب ہمارے، ربنا اے رب ہمارے، لا تزغنا، لا تزغ، نہ تو نہیں تو ڈال یا نہیں نکال دے ہمارے، قلوبنا ہمارے دلوں سے، بعد اس کے، اذ ہدیتنا جب ہدایت، اذ ہدیتنا جب ہدایت دی تو نے ہم کو، ہدایت تو نے نہ ہم کو، وہب اور دے، لنا ہمارے لیے، من سے، لدن کا اپنے پاس سے، تیرے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انت الوہاب تو دینے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مضبوط علم والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تو پھیر دے ہمارے دلوں کو برائیوں سے، کجی نکال دیں اور ہمارے دلوں کو صاف کر دیں۔ اور اس کے بعد جب ہمیں آپ نے ہدایت دے دی، یعنی اسلام کی روشنی سے منور کر دیا ہمارے دلوں کو، تو اب ہمارے دلوں کو برائیوں سے پھیر دے اور ہمارے اوپر اپنے پاس سے رحمت نازل فرما، ہمیں اپنی رحمت دے دیں، بے شک تو دینے والا ہے۔ یہ پکے جو مضبوط علم والے ہوتے ہیں تو وہ کسی جو ہے غرور میں نہیں آتے، کیونکہ غرور تو صرف وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کہاں اس کے قابل، تو وہ خود جو ہے وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ سنا ہے، حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ جو ہے اپنی امت کو سناتے ہوئے، اپنے صحابہ کرام کو سناتے ہوئے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے تاکہ اس سے دل جو ہے وہ دین پر جو ہے مضبوط ثابت قدم رہے۔ یہ دعا جو ہے کرنی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر کیا کرتے تھے تاکہ دل جو ہے وہ دین کی طرف ثابت قدم رہے، مضبوط رہے اس پر۔ اگلی آیت میں ہے، ربنا اے رب ہمارے، انکا بے شک تو، جامع الناس جامع جمع کرنا، الناس لوگوں کو، لیوم لا اس دن نہیں، ریبا جس میں شک، فیہ اس میں، یعنی اے رب ہمارے تو جمع کرے گا لوگوں کو جس دن میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ریبا شک، لا نہیں، لیوم دن، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد اپنے وعدے کے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن سارے لوگ جو ہے اس میں جمع ہوں گے، تو اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی وہ دن ضرور ہی ضرور رہے گا،
وہ دن ہے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور یہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے مسلمانوں کو کہ یہ ہر بندہ یہ دعا کریں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا حدیث میں ہے کہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور اللہ کی رحمت ہو اللہ کے پاس سے ہم پر، کیونکہ یہ ہم ثابت قدم رہیں گے تو قیامت کے دن جو لوگوں کو اللہ جمع کرے گا، اور اپنے وعدے کے خلاف تو اللہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ جب اس نے کہا ہے کہ قیامت ہوگی تو قیامت ہوگی ہی ہوگی، حساب ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس سے پہلے جو ہے دعا دیے سکھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے دل جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور ہم اللہ اپنے پاس سے رحمت کرے اور ہمارا قیامت کا دن جو ہے وہ آسانی سے گزرے اور اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے اور جنت میں جگہ دے دے۔ آمین ہم سب کو۔ اگلی آیت میں ہے ان الذین بے شک جو کفرو کافر ہے، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ ہی، اولادہم اولاد ان کے، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، یعنی جو کافر لوگ ہیں ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ہی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ وَأُولَئِکَ اور وہی تو لوگ ہیں، ہم وہ وقود النار وہ ایندھن ہے آگ کے لیے، یعنی دوزخ کا ایندھن ہے وہ۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جیسے کہ ہم نے پہلے سے پڑھا ہے اور پڑھ رہے تھے کہ یہ جو سورہ آل عمران کی پہلی 80 سے 90 آیتیں تقریباً وفد نجران کے بارے میں ہیں، تو یہ بھی انہی کے لیے ہے۔ اس آیت کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے جس میں جب یہ وفد گھر سے نکلا تھا، ان کا جو سردار تھا، بڑا پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ، تو وہ جو ہے جب اور اس کا 22 کرز بن علقمہ بھی تھا اس میں، اور آپ کو بتایا تھا اس میں اور بھی بڑے بڑے عیسائیوں کے پادری اور علماء تھے، جس طرح ابو الشیخ عبداللہ شیخ میرے خیال میں اس طرح ہی کچھ نام تھا، تو وہ جو ہے وہ اس میں تھے۔ تو وہ اس وفد میں آئے تھے، تو اس نے جب یہ ابو حارثہ بن علقمہ جو تھا، یہ جب اپنے خچر پر سوار ہوا اور اپنے عیسائیوں کے نجران سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اس کے خچر نے ٹھوکر کھائی۔ اس کے خچر نے جب ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے کہ اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس نے جو الفاظ استعمال کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو جواب میں ابو حارثہ بن علقمہ نے وہی الفاظ اس کو کہا تمہاری ماں پر یہ ہو۔ یعنی جب یہ سنا کرز بن علقمہ نے، اس کے بھائی نے، یہ اس پادری کے، وہ تو بڑا پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اور اس کا بھائی کرز بن علقمہ نے جب یہ سن لیا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ الفاظ کیے کہ اس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ جو کہا جو منہ پر بھی نہیں آتے وہ الفاظ، تو اس کے بدلے میں ابو حارثہ بن علقمہ جو بڑا پادری تھا، اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ تمہاری ماں پر ہو یہ۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ نے ایسے کیوں کہا؟ تو ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ سچے پیغمبر ہے اور یہ کتاب بھی سچی ہے۔ اس کی جو ہے دلیل اس کے بارے میں ہمارے کتاب میں اس کا سب کچھ لکھا ہوا آیا ہے۔
اس کے بارے میں کہ یہ سچی کتاب ہے۔ تو کرز نے کہا کہ پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر جو ہمیں اتنے بادشاہ روم کسریٰ جو کوئی بھی ہمیں جو اتنے نوازتے ہیں، مال اور اموال دیتے ہیں، تو یہ جو ہے ہم سے سارے کہیں چھین نہ لے اور پھر ہمیں یہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، حالانکہ دل سے ان کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن صرف دنیاوی زندگی کے مال کے لیے اس نے یہ جو ہے جھٹلایا سارا کچھ، اچھی طرح جانتے ہوئے، بڑا عالم ہوتے ہوئے دنیا کی زندگی کو ایکسیپٹ کیا، فانی زندگی کو، اور ہمیشگی کو چھوڑ دیا۔ جب کرز نے یہ سن لیا تو اس کے دل میں یہ بات جو ہے کچھ ٹک سی گئی، اندر رہ گئی، اور بعد میں جو ہے وہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا اور وہ صحابہ میں شامل ہو گئے، کرز بن علقمہ۔ تو یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں کچھ کام نہیں آئے گا ان کا مال، یعنی یہ وہ جو ابو حارثہ بن علقمہ کہہ رہے تھے کہ پھر وہ مال ہم سے چھین نہ لے، پکڑ نہ لے یا ہمیں دینا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ کام نہیں آئے گا یہ مال اور نہ ہی اولاد، کچھ بھی اللہ سے پھر بچانے کے لیے، اور یہ لوگ جو ہے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ اب واللہ عالم کچھ علماء کے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کہ یہ اس طرح یہ ہوا تھا، یہ کہانی اس طرح ہوئی تھی، کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ ویسے واللہ عالم آگے کیا ہے، اللہ نے یہ کس اس میں اتاری ہے یہ آیت، لیکن زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا۔ ابو حارثہ بن علقمہ اور کرز بن علقمہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں یہ بات ہوئی تھی۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اور کل پڑھیں گے، اللہ ہمیں زندگی دے صحت سلامتی کے ساتھ، تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، سارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ ہمارے سارے تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں ختم کر دے اور عافیت والے معاملات دے دے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔